بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض چیزیں جو ہیں وہ زندگی، ایک بھرپور زندگی جو ہے، ایک باوقار زندگی جو ہے، اس کے دروازے کو کھولنے کے لیے چابی اور کنجی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اور سچ پوچھیں تو یہ جو چابی اور کنجی کی حیثیت رکھنے والی چیز ہے وہ شاید صرف ایک ہی ہے، ایک ایسی بات، ایک ایسی چیز کہ جو زندگی کا دروازہ کھولنے کے لیے، باوقار زندگی کا دروازہ کھولنے کے لیے کنجی کی حیثیت رکھنے والی ہے۔ آج ہم اس پہ بات کر رہے ہیں، اور وہ ہے کیا؟ یہ ایک دلچسپ بات ہے، اور سچ پوچھیں تو جتنی افیکٹو ہے، جتنی مؤثر ہے، اتنی ہی مختصر بھی ہے۔ جتنی مؤثر ہے اتنی ہی مختصر بھی ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا، بہت سارے لوگوں کو تعجب ہوگا کہ یار اگر کوئی چیز اتنی اہم ہے تو وہ اتنی مختصر کیسے ہو سکتی ہے۔ میں ایک اور بات آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں جو اور بھی بڑی بات ہے۔ آپ جتنے بھی گولز حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ زندگی میں جو کچھ بھی بننا چاہتے ہیں، جو کچھ بھی بننا چاہتے ہیں، جو کچھ بھی بننا چاہتے ہیں، ان تمام تر چیزوں کے لیے اگر کہیں سے بگیسٹ ہیلپ آنی ہے، اگر کہیں سے انتہائی بڑی مدد آنی ہے تو وہ اس سے آنی ہے۔ وہ ڈائریکٹلی بھی آئے گی اور انڈائریکٹلی بھی آئے گی، لیکن آئے گی اسی ذریعے سے۔ اور جہاں پہ ایک انسان اس ذریعے کو نہیں رکھتا، اسے کوئی بہت بڑی مدد جو ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ملنے والی نہیں ہے۔ یہ اس قدر اہمیت کی حامل بات ہے، وہ ہے کیا؟ آئیے اس پہ بات کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سیلف میڈ لوگ ہیں۔ بعض لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یار یہ سیلف میڈ لوگ ہیں، مطلب انہوں نے کچھ انہیرٹ نہیں کیا، ان کو ورثے میں کچھ نہیں ملا، یہ کوئی سونے کی چمچ، چاندی کی چمچ منہ میں لے کے پیدا نہیں ہوئے۔ ان لوگوں کو اچھی تعلیم و تربیت بھی نہیں ملی، مگر پھر بھی یہ لوگ، انہوں نے اپنے آپ کو بنایا، اپنے آپ کو سنوارا، انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ آج وہ لوگ کہ جو سونے اور چاندی کی چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوئے تھے، وہ ان سے سیکھتے ہیں کہ جن کو اعلیٰ تعلیمی اداروں کے اندر پڑھنے کا موقع ملا، کہ جن لوگوں کی تربیت کرنے میں بڑی محنت کی گئی اور بڑے شعور سے، بڑی محنت سے، بڑے وسائل سے کام لیا گیا، آج وہ لوگ ان سے سیکھتے ہیں، آج وہ بھی ان کا احترام کرتے ہیں۔ تو بھئی وہ ایک بات کون سی ہے جو ہمیں سیلف میڈ انسان بنا سکتی ہے، جو ہمیں ان لوگوں کی فہرست کے اندر شامل کرا سکتی ہے کہ جو سیلف میڈ لوگ ہیں؟ وہ صفت ہے اپنی امپلسز کو کنٹرول کرنا۔ کیا کرنا؟ اپنی امپلسز کو کنٹرول کرنا۔ یہ ایک نقطہ ہماری زندگی کے اندر انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ ایک نقطہ اگر ہم اس کو اپنی سمجھ لیں
اور اگر ہم اس کو اپنی شخصیت کا حصہ بنا لیں، یا اگر ہم اس کو تجرباتی طور پہ کر لیں، اور تجرباتی طور پہ کرنے کے بعد اگر اس کے بہترین نتائج آتے ہیں تو ہم اس کو ایک پرماننٹ اصول بنا لیں۔ وہ ایک نقطہ ہے اپنی امپلسز کو کنٹرول کرنا، اپنی وقتی خواہشات کو کنٹرول کر لینا۔ وقتی خواہشات کیا ہوتی ہیں؟ بے شمار نوعیت کی ہیں۔ اگر ایک انسان کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ جو بات آپ کو بہت بری لگی، آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اس کو خوب سنائیں اور آپ اس کو ایک گھونسا بھی رسید کر دیں، حالانکہ آپ اس کی طاقت بھی رکھتے ہیں، کیونکہ وہ انسان آپ سے کمزور ہے، آپ اسے خوب سنا بھی سکتے ہیں، لیکن آپ یہ دونوں کام نہیں کرتے ہیں۔ آپ یہ دونوں کام نہیں کرتے ہیں، اور آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں ایک ہفتے کے بعد اس کو جواب دوں گا کہ جی مجھے کیا اس بندے کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا ہے، مجھے اس بات کا کتنا نوٹس اور کتنی اہمیت اس بات کو دینی ہے۔ اگر آپ کچھ کھانا چاہ رہے ہیں، اچانک آپ کا دل کرتا ہے، حالانکہ وہ چیز آپ کے لیے بری ہے، حالانکہ وہ چیز آپ کے لیے ان افورڈیبل ہے، آپ کی پاکٹ اس کو الاؤ نہیں کرتی، یا آپ کی جیب میں پیسے ہیں اور آپ بازار میں گئے ہوئے ہیں، آپ وہاں سے پزا کھا سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی آپ کو ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ میرے اہل خانہ، میرے بیگم اور بچے، یا کم سے کم میرے بہن بھائی اور میرے ماں باپ جو ہیں وہ گھر کے اندر موجود ہیں، میں کوئی ایسی چیز لے کر جاؤں کہ جو ہم سارے جس سے لطف اندوز ہو سکیں، اور وہ جو میرے جیب کے اندر بہت ہی قلیل سی رقم ہے، وہ ایک انسان کو، محض ایک ذات کو خوش کرنے کے لیے، اور وہ بھی مومنٹری خوشی دینے کے لیے، وہ بھی وقتی اور لمحاتی خوشی دینے کے لیے، میں اس کو کنزیوم کر ڈالوں، میں اس کو استعمال کر ڈالوں اور میں اس کو خرچ کر ڈالوں۔ آپ اس سے اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ کوئی چیز آپ کے لیے آپ کی صحت کے لیے بری ہے اور آپ اس چیز کو کھانے اور پینے سے رک جاتے ہیں، اور کوئی اور ایسا کام جو ہے اپنی امپلسز کو کنٹرول کرنا، آپ یقین جانیے گا یہ زندگی کی ساری جو بری عادات ہوتی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہماری بری عادات جو ہوتی ہیں وہ ہماری تباہی کا جہاں جہاں پہ تباہی ہوتی ہے وہ بری عادات کی وجہ سے ہوتی ہے، اور بری عادات جو ہوتی ہیں وہ ہماری امپلسز کی وجہ سے ہوتی ہیں، اس کے پیچھے ہماری وقتی اور ہماری لمحاتی خواہشات ہوتی ہیں۔ اگر ہم ان وقتی اور لمحاتی خواہشات کو اگر ہم کنٹرول کرنے کے اندر، اگر ہم مینج کرنے کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں، تو آپ یقین جانیے گا کہ انشاءاللہ پھر ہماری بری عادات بھی ختم ہو جائیں گی، اور جب بری عادات ختم ہو جائیں گی تو ہماری جو ترقی کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ رکاوٹ بھی دور ہو جاتی ہے، اور ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنی منزل کی طرف، ہم اپنی ڈیسٹینیشن کی طرف، ہم اپنے متعین راستے کی طرف، ہم اپنے قبلہ و کعبہ کی طرف ہم موو کرنا شروع کر دیں۔ اور کیونکہ رکاوٹ ہٹ گئی، کیونکہ جو مشکلات تھیں، وہ جو سب سے بڑی مشکل تھی وہ دور ہو گئی، اب سب سے بڑی مشکل جب دور ہو گئی، اب ہمارے لیے دنیا کو اب ہم نے اپنی ذات کو کنکر کر لیا، ہم نے اپنی ذات کو فتح کر لیا، اور جب ہم نے اپنی ذات کو فتح کیا تو اس کے بعد دنیا کو فتح کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے ممکن اور آسان ہو گیا، اور ہمارے لیے عین ممکن ہو گیا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ترقی کی راستے میں، ہماری خوشحالی کے راستے کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ دور ہو جائے، ہمیں اس کے لیے صرف ایک کام کرنا ہوگا، اور وہ ایک کام اتنا پاورفل ہے، وہ ایک کام اتنا طاقتور ہے کہ اس ایک کام کے بلبوتے کے اوپر ہم انشاءاللہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی رکاوٹ کو دور کریں گے، اور اپنی ڈیسٹینیشن کی طرف انشاءاللہ ایک بھرپور مارچ جو ہے وہ سٹارٹ کر سکیں گے۔